آپ دونوں جو ہے نا وہ پارٹنرشپ پہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، اور میرا جو تجربہ کہتا ہے کہ پارٹنرشپ پہ کاروبار پاکستان کے اندر معذرت کے ساتھ بہت کم لوگ ہیں جو کامیابی سے پروان چڑھا جاتے ہیں۔ آج کے دن میں میرے تقریباً 16 بزنس پارٹنر ہیں الحمدللہ، تو میں پارٹنرشپ پہ یقین رکھتا ہوں۔ آج کے دن ایک وقت تھا شروع میں جب میں نے بھی بزنس شروع کیا تو مجھے پارٹنرشپ کی سمجھ نہیں تھی کہ پارٹنرشپ کس بندے سے کریں اور کیسے کریں، ایگریمنٹ پہ کیا لکھیں، ٹرم اینڈ کنڈیشنز کیا ہونی چاہیے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ لیکن ڈز کھائی، دھوکے کھائے، بار بار سیکھا، بالآخر میں اس چیز میں کامیاب ہو گیا کہ مجھے کس بندے کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی چاہیے۔ اب میں جس بندے کے ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہوں تو بڑی سوچ سمجھ کے کرتا ہوں، اور مطلب اس میں نقصان کی ریشو بہت کم ہے۔ ٹھیک ہے، میری پارٹنرشپ کرنے کی طریقہ کار آپ کو بتا دیتا ہوں، اور آپ لوگوں کی وقت آنے پہ کام آئے گا۔ میں پہلے جس طرح آپ لوگ ابھی انٹرنی ہیں، جس طرح آپ لوگ ابھی انٹرنیز ہیں، یعنی کہ آپ کیا کر رہے ہیں ابھی؟ درس نظامی کر رہے ہیں، اور آپ بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس، یعنی کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے فوراً بعد کہیں پہ انٹرنی جائیں گے آپ۔ تو میں اس طرح سے انٹرنیز کو ہائر کرتا ہوں، ہائر کرنے کے بعد 1 سال یا 2 سال ان کو ٹرین کرتا ہوں۔ ٹرین کرنے کے بعد جب مجھے مکمل اعتبار آ جائے اور کام آپ کو سکھا دوں گا، پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی اب آپ نے پیسہ کمانا سیکھ لیا، آ جاؤ آپ پارٹنرشپ کرتے ہیں۔ میرا طریقہ کار یہ ہے۔ الحمدللہ 16 میرے پارٹنر ہیں، سارے کے سارے اسی طریقے سے۔ ایک پوائنٹ، دوسرا پوائنٹ، آپ دونوں کی عمر تقریباً کیونکہ برابر ہے، دونوں ہی پارٹنر بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں اپنی عمر سے بڑے بندوں کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کرتا۔ سم ٹائم بڑی عمر کے ساتھ کر بھی لیتا ہوں بندے کے ساتھ، تو میں اس کا تجربہ دیکھتا ہوں، اس کا ویژن دیکھتا ہوں، اور بہت سی چیزیں دیکھنے کے بعد پھر میں سٹیپ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو پارٹنرشپ جو آپ نے شروع کی ہے وہ تو بہترین کی ہے کہ 50-50% انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، نفع نقصان بھی 50-50% برابر تقسیم ہونا چاہیے، منتھلی اس کا آڈٹ ہونا چاہیے، جو آپ کمپنی سٹارٹ کر رہے ہیں دونوں کے نام پہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے، ٹریڈ مارک ایک کے نام پہ نہیں ہوتا، مطلب ہو جاتے ہیں لیکن پارٹنرشپ پہ ہے تو دونوں کے نام پہ ہونی چاہیے۔ جب آپ اس کا ایگریمنٹ لکھیں گے نا پارٹنرشپ کا، پہلے ایگریمنٹ لکھنا ہے، کام بعد میں شروع کرنا ہے، بے شک سگا بھائی کیوں نہیں ہے۔ ایگریمنٹ میں ساری چیزیں لکھنی ہیں، ایک شک اینڈ پہ ایڈ کرنی ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ختم کیسے ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کس کی مدت متعین کر لیں، کتنے عرصے کے لیے ایگریمنٹ ہوگا۔ دوسرا، اگر کسی بھی وجہ سے ختم کرنا ہے تو کیسے ختم ہوگا، اس کا بھی دورانیہ اور ٹرم اینڈ کنڈیشن لکھیں۔ اچھا، اگر ایگریمنٹ کی ختم کا بھی لکھ لیا، مدت کا بھی لکھ لیا، پھر مین پوائنٹ آتا ہے کمپنی۔ چاہے ادھر سے ایگریمنٹ ختم ہو چاہے ادھر سے ختم ہو، دیکھو یہ بزنس ہم کرتے ہیں نا، بیسیکلی جس طرح شادی ہو جاتی ہے نا، ہمیشہ دلہن کو بیاہ کے جب لے کے آتے ہیں تو گھر بسانے کے لیے لے کے آتے ہیں، ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ گھر بسانا ہے، لیکن اسلام نے طریقہ کار وضع کر دیا کہ بھئی اگر اس کو کسی بھی وجہ سے جدائی بھی کرنی ہے نا تو اس کی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ اس کو ریٹرن میں یہ چیزیں کرنی ہیں تو آپ جدا ہو جائیں گے، نہیں تو نہیں ہو سکتے، طریقہ کار ہے۔ اسی طریقے سے یہ پارٹنرشپ شروع ہو رہی ہے، اللہ کامیاب کرے اور بہت آگے جائے انشاءاللہ، لیکن ضروری ہے کہ ہم اسلامی طریقے کے مطابق طریقہ کار وضع کریں۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کمپنی کسی بھی وجہ سے ختم ہوگی نا پارٹنرشپ، تو کمپنی ختم نہیں ہونی چاہیے، وہ دونوں کا ایک ہی پوائنٹ پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ پارٹنرشپ جب بھی ختم ہوگی تو کمپنی ختم نہیں ہوگی، کمپنی چلے گی۔ یعنی کہ آپ اس کی مثال ایسے سمجھے کہ آپ دونوں مل کے ایک درخت اگا رہے ہیں،
اور اللہ کی رحمت سے, اللہ کے فضل سے, آپ کی محنت سے درخت بڑا ہو گیا ہے, لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس پہ پھل لگنا شروع ہو گئے ہیں. اب کسی ایک کے دل میں لالچ آئے گا یہ درخت جو ہے نا میں لے لوں, دوسرے کے دل میں لالچ آتا ہے میں لے لوں, یعنی کہ ایک کہتا ہے سارے پھل میں کھاؤں, دوسرا کہتا ہے سارے پھل میں کھاؤں. جب تک پھل لگے نہیں اس ٹائم تک دل میں خیال آئے گا؟ صحیح بات ہے. نہیں آئے گا, دل میں خیال بھی نہیں آئے گا. جب پھل لگیں گے نا پھر شیطان کو تکلیف ہوتی ہے اور خیال آتے ہیں. جب خیال آئے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یا تو پھل تقسیم کرنے چاہیے, لیکن کیا حکمت یہ ہوگی کہ درخت کاٹ دو؟ نہیں, پھل وہ کھانے چاہیے, پھل کھانے چاہیے. درخت کاٹ دینا حکمت نہیں ہے. درخت نہیں کٹنا چاہیے, کیونکہ پھل آ رہے ہیں تو آپ دونوں کو تقسیم ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ ہو رہے ہیں, فائدہ ہو رہا ہے. صرف آپ کو نہیں, اس درخت سے نا پرندے گھونسلہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, آکسیجن مل رہی ہوتی ہے. یعنی کہ جب آپ نے فیکٹری لگا لی تو بڑے گھرانوں کا, بہت سے لوگوں کا رزق اٹیچ ہو جائے گا, لوگ آپ سے امیدیں جوڑ لیں گے, ٹھیک ہے, اور بہت سی مخلوق کا فائدہ ہوگا, کتنی کمپنیاں چلیں گی, کتنے معاملات ہو جائیں گے. تو کسی بھی صورت میں ایک تو پوائنٹ یہ بنا لیں کہ فیکٹری بند نہیں کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب اس کا طریقہ کار یہ وضع کر لیں کہ جب بھی علیحدگی ہوگی نا, کبھی بھی ہوگی, تو دونوں کی طرف سے ایک نیوٹرل مینجمنٹ ڈائریکٹر ہائر کر لیں, آپ اس کو سیلری پہ رکھ دیں, آپ بھی سسٹم سے آؤٹ ہو جائیں, آپ بھی آؤٹ ہو جائیں. صحیح بات. ایک مینجمنٹ ڈائریکٹر کو ہائر کر لیں, وہ اپنی پوری ٹیم کو چلاتا جائے, ٹھیک ہے, وہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپ تک سارا کا سارا ہر چیز پروفٹ ہر چیز پہنچاتا جائے. آپشن نمبر 2, خدا نہ خواستہ کمپنی کسی بھی وجہ سے خسارے میں چلے جاتی ہے, ٹھیک ہے, جب کمپنی خسارے میں جا رہی ہے دونوں میں سے کسی بھی وجہ سے ایک بندہ دل ہار جاتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں یار میری ہڈی کوئی نہیں, میں آگے نہیں چل سکتا. اب جو آپشن نمبر 2 ہے نا, وہ دو اس کے پاس آپشن ہے, وہ کہتا ہے نہیں میں تو ابھی 2 مہینے اور دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. تو جو پہلے بندے کی انویسٹمنٹ لگی ہے نا جتنی بھی, تو وہ اس کو انویسٹمنٹ بھی دے, اور سال بعد یا 2 سال بعد یا 3 سال بعد جس دن الگ کر رہے ہیں نا, اس دن کمپنی کی کرنٹ ورتھ دیکھیں کہ آج کے دن کمپنی کی ورتھ کتنی ہے, تو اس کو گڈ ول کے پیسے بھی دینے, یعنی کہ آپ نے محنت کی ہے, صرف پیسہ نہیں کمایا بلکہ کمپنی کی بھی پاور بڑھی ہے, کمپنی کا نام روشن ہوا ہے, ٹھیک ہے, کمپنی کا کلائنٹ سے ہٹ کر کسٹمر بن گیا. اب کمپنی کی جتنی ورتھ ہے اس ٹائم ڈویژن ہوگی. یہ باتیں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن سال 2 سال بعد 4 سال بعد آپ کے حقیقی معنوں میں کام آئیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب بھی کسی جانور کو ہم خرید کے لاتے ہیں نا قربانی کے لیے, اس کے پہلے ہاتھ پاؤں باندھتے ہیں ذبح کرنے سے پہلے تاکہ وہ ہلے نہ. اسی طریقے سے جب ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں تو پہلے اس کو ہاتھ پاؤں جکڑنے ہیں, ہم نے اپنے جکڑنے کے, ہم نے یہ باؤنڈری اور لمیٹیشنز بنا لی ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو باؤنڈری سے کراس نہ کر پائیں. جب تک باؤنڈری ڈکلیئر نہیں کریں گے تو آپ کے درمیان کلیش آئیں گے, سگے بھائی کے درمیان آ جاتے ہیں. اور خاص طور پہ جب آپ پیسہ بنانا شروع ہو جائیں گے نا, تو پھر جو بھی شخص ہوگا جو پیسہ بناتا ہے تو پھر اس کی لائلٹی پیسہ ہوتی ہے, اس کی مخلصیت پیسہ ہو جاتی ہے. وہ ایمانداری ہے بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کی لائلٹی, اس کی ہر چیز پیسہ ہے, اس کی پیورٹی پیسہ ہے, ٹھیک ہے. باقی اب ان بچوں سے ہم 1 بائی 1 سوال پوچھیں گے کہ آپ کا تعارف کیا ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں. جی میرا نام تانور ہے اور بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کر رہا ہوں میں منہاج یونیورسٹی سے 8th سیمسٹر ہے. کیا کرنا چاہتے ہو لائف میں؟ بزنس کا ہی ایسے پروگرام ہے اپنا کہ کوئی بزنس شروع کریں اور اس کے بعد اسی کو ٹھیک ہے. یہ جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں سے کچھ سمجھ آیا؟ جی سمجھ آیا. اس میں سے مطلب پارٹنرشپ اگر آپ نے کرنی ہے پارٹنرشپ تو اس کے لیے آپ کو
کچھ لمٹس بنانی پڑیں گی, باؤنڈریز بنانی پڑیں گی, اور تاکہ وہ اسٹیبل رہ سکے, اس کے اندر کوئی مسئلے نہ آئے. پھر ایک کمیٹی بنائیں پراپر نا, ہاں جی. ایک دو بندے آپ ہوں گے, دو نیوٹرل بندے, ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک آپ ایک بھائی ہیں, ایک ان کا بیٹا ایک آپ کا بیٹا, 4 بندوں کی کمیٹی, ایک نیوٹرل بندہ ہو, تو 5 بندوں کی کمیٹی ہو. جو بڑے ڈیسیژنز ہو نا وہ کمیٹی کریں, وہ آپ لوگ آپس میں نہ کریں. سنگل مین ڈیسیژن نہیں ہونا چاہیے. کمیٹی جو فیصلہ کر دے گی, جب سب کے سگنیچر ہیں تو کر لو. مثلاً بڑا فیصلہ کیا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ہوتا ہے کہ اللہ نے برکت دی, ماشاءاللہ کام بڑھ گیا, ہم نے محنت کی, ٹیم نے محنت کی, اللہ کی رحمت, اللہ کا فضل ہوا, کام بڑھ گیا. اب پیسہ بنا لیا ہم نے, اب چاہتے ہیں کہ ایک اور فیکٹری بنوا لیں, ٹھیک ہے. اب وہ سنگل مین ڈیسیژن نہیں ہونا چاہیے, کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ جو پیسے آئے ہیں, آیا کہ ہمیں اس میں اسی کمپنی کو بڑھانا چاہیے یا ایک اور فیکٹری لگا لیں, ٹھیک ہے. اگر مزید کلیش سے بچنا ہے نا, ایک اور آسان کام کر لو. کسی بھی کاروبار کے 2 پہلو ہوتے ہیں, پہلا پروڈکشن اور دوسرا کیا ہوتا ہے, سیلز. آپ دونوں میں سے ایک پارٹنر اور اس کی نیچے ٹیم پوری, وہ پروڈکشن سنبھالے, دوسرا پارٹنر اور اس کی ٹیم سیل سنبھال لے. کبھی بھی کلیش نہیں آئے گا, کبھی بھی کلیش نہیں آئے گا کہ ایک پروڈکشن سنبھال لے اور دوسرا سیل سنبھال لو. بس اس کو کہو کہ میں نے پروڈکشن پوری دینی ہے, آپ ڈیمانڈ لاؤ. دوسرا کہ میں نے سیل کرنا ہے, آپ جتنا مرضی مال بناؤ. یہ آپ کو آرڈر دیں گے, آپ پروڈکشن کریں, یہ سیل کریں گے. کمپنی جتنی محنت یہ سیل پہ کرتے ہیں اس سے ڈبل محنت آپ پروڈکشن پہ کر رہے ہیں, یا جتنی محنت آپ پروڈکشن پہ کر رہے ہیں اس سے ڈبل محنت یہ سیل پہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کمپنی کو نا اس طرح سے تقسیم کر لو, یعنی کہ ایک بندہ پروڈکشن سنبھال لے اور ایک سیل سنبھال لے, کبھی بھی آپ کو پرابلمز نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. بھائی کو دیں, کیا تعارف ہے؟ السلام علیکم, میرا نام محمد غوث رضا ہے. میں درس نظامی کر رہا ہوں کنز المدارس بورڈ کے تحت 4th ایئر میں. کیا کرنا چاہتے ہو لائف میں؟ اپنا بزنس کرنا چاہتا ہوں. شروع سے ہی چل رہا ہے, اوپر سے دادا ابو کا تو سب کا, تو میرا بھی یہ ذہن ہے بزنس تو کروں درس گا. نظامی کے بعد تو لوگ زیادہ تر نوکریاں دیکھتے ہیں, امامت خطابت کرتے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی ساتھ امامت خطابت انشاءاللہ وہ بھی رکھیں گے, دین کا کام ہی کرنا ہے, اور ساتھ انشاءاللہ اپنا بزنس کریں گے. بھی کام کیا اور فاؤنٹین ہاؤس میں بھی کام کیا ایز اے سائیکولوجسٹ. ٹھیک ہے. تو باقی بزنس کا شوق یوں ہے کہ گھر میں پہلے والد صاحب کرتے تھے, ان کے ساتھ بھی کام کرتے رہ گئے, تو تھوڑا اس وجہ سے شوق بھی ہے اور کرنا بھی چاہتے ہیں. ابھی کی کوئی ڈسکشن جو چل رہی ہے, کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ نہیں, آپ نے فیکٹری لگانی ہے, ذہن میں دیکھو, سوچو, فیکٹری سے ابھی ریلیٹڈ کچھ کوسچنز ہیں, وہ ذرا پوچھتے جائیں, بس ہم اس لیے بیٹھے ڈسکشن کرتے جائیں. وہ تو الگ سوال میں یہ ہے نا کہ نئی چیزیں پتہ لگی ہیں کہ ایگریمنٹ کس طرح سے بنانا ہے, کس طرح سے نہیں کرنا, اور کیا چیزیں آگے رکھنی ہے, کن چیزوں پہ زیادہ فوکس رکھنا ہے. کچھ چیزیں ہمیں نہیں پتہ تھی, کچھ چیزیں ہمیں پتہ چل گئی نئی, تو بس یہی ہے. ٹھیک ہے. جی بھائی, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد حسن دین اتاری, درجہ خامسہ میں پڑھوں کنز المدارس بورڈ کے تحت. تو اپنا جو ذہن ہے بزنس کے ذہن ہے شروع سے ہی, کیونکہ دادا ابو کا بھی وہی رہا ہے تقریباً. اور جو آپ نے باتیں کی وہ پہلے سے معلوم تھی کچھ, اور کچھ کا مزید اضافہ ہوا ہے. ابھی کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ؟ نہیں, ابھی تک ذہن سوال کریں, کچھ کریں جو دماغ دل میں آتا ہے. کاروبار کو کیسے بچایا جائے نا, اگر 2 پارٹنر ہیں تو اگر تیسرا آ کے باتیں کریں تو مطلب کہ کیسے مطلب کہ بچے, اس حوالے سے پوچھنا ہے. 2 پارٹنر ہیں, دین آ جاتے ہیں بیچ, مطلب کہ اس کی بات ان کے آگے لگائیں گے, ان کی بات ان کے آگے لگائیں گے, تو ان سے کیسے بچا جائے, مطلب اس حوالے سے کچھ. اچھا سوال ہے آپ کا. بس یہی ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی 2 گھر بسے ہوتے ہیں نا, میاں اور بیوی کے درمیان بھی خلل ڈالنے والے لوگ ہی ہوتے ہیں. اس چیز کو ذہن میں ڈال لو, ٹھیک ہے. لیکن جب بھی کوئی بات ہو تو یہ کلیئر بات ان کو کر دیں, دل میں نہ رکھو, یہ ان کو کر دو. جب تک ڈائیلاگ نہیں ہوں گے اس ٹائم تک مسائل بڑھیں گے. جب ڈائیلاگ ہو جائیں گے مسائل ختم ہو جائیں گے. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, اللہ سے دعا کریں کام میں اتنی برکت پڑے, آپ اتنے مگن ہو جائیں,
फुर्सत ही ना मिले। इस तरह हमारी रूटीन है यहाँ पे, सुबह 9 बजे आते हैं और रात को कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे जाते हैं। ना इतवार की छुट्टी है ना जुमे की छुट्टी है, सुबह से रात तक काम है, बस सोचने की फुर्सत नहीं, कोई क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। मेरी 1000 से ज्यादा वीडियोस है यूट्यूब पे, कितने लोग कमेंट्स करते हैं, फलां, वक्त ही नहीं है कि मैं रिप्लाई दे सकूं या मैं पढ़ सकूं। मेरी टीम है, टीम ही कमेंट के जवाब देती है, वही रिप्लाई करती है, वही पढ़ती है सारा कुछ। तो आप अल्लाह से दुआ करें अल्लाह इतना मसरूफ कर दे। और फिर ये ना शुरू शुरू में होगे, लेकिन अल्लाह करेगा जब बिजनेस चल पड़ेगा ना और बड़े अच्छा हो जाएगा, फिर ये मसले वैसे ख़त्म हो जाएंगे, छोटे मोटे नहीं, वो जिगरा बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। ख़ास तौर पे जिस शख्स की बैकग्राउंड हिस्ट्री बिजनेस की हो ना, उसके 90% कॉन्सेप्ट्स पहले ही क्लियर होते हैं कि मैंने ये ऐसे काम नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ये करना है। उसको सारी चीज़ें पहले से क्लियर होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मज़ीद उसको सीखनी पड़ती हैं, वो सीखनी चाहिए। ठीक है, आप कुछ पूछना चाह रहे थे जूस वगैरह के हवाले से, किस हवाले से, तो पूछे, खुल के डिस्कस ये करें। जरा मैं ट्रेडमार्क और लोगो रजिस्ट्रेशन के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था पूछे। कि जो हम आपसे करवाएंगे, मतलब जो आप हमें देंगे कोई भी एक लेबल, तो उसमें हमें हमारा लोगो होगा या जो लोगो ये यहाँ पे जिस तरह से प्रिंट हुआ है इस तरह से हमें मिलेगा? नहीं, लोगो ट्रेडमार्क का नाम आपकी मर्जी का होगा, लोगो आपकी मर्जी का डिज़ाइन होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे लेबल की प्रिंटिंग और सिलेंडर, वो भी आपकी मर्जी का डिज़ाइन होगा, सब कुछ आपकी मर्जी से बनेगा। बस ये वो हमारे डिज़ाइनर है, हमारी टीम है, करेगी वो, लेकिन पसंद आपकी होगी। जो सैंपल दिखाएंगे या बताएंगे, हमारे पास भी काफ़ी सैंपल्स है, वो भी देख लें, आप अपने भी दे दें, जो पसंद करेंगे वही चीज़ बनेगी इंशाल्लाह। सही हो गया। ठीक है, उसके अलावा आप किसी का कोई सवाल है? ठीक है, अब एक और मेन पॉइंट है, वो ये है कि आपस में आप माशाल्लाह चारों नौजवान हैं, जिस तरह से आप दोनों के वालिदैन की बड़ी अच्छी यारी है, अब आगे आप में कन्वर्ट हो रही है ये। ठीक है, तो कभी भी आपस में नहीं उलझना, जो भी हो बाबा को कहे, बाबा जाने भाई जाने, आपस में नहीं उलझना, आपस में कत्तन नहीं उलझना। बात समझ आ गई कि नहीं? कोई भी पॉइंट होना, बस आप बाबा को गए, बाबा ये इस तरह नहीं, इस तरह अगर हो जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है, मशवरा दे दें। अगर इनको अच्छा लगेगा, समझ आएगी तो आगे डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो उसको उधर ही खत्म कर देंगे। आप आपस में अगर करेंगे तो वो थोड़ा सा मामला खराब होगा। ठीक है, हाँ, मेरा एक विजन है, मेरा एक नजरिया है, मेरी एक सोच है। एक बंदा एक होता है और दो बंदे 11 और तीन 111, ठीक है, और 444, ठीक हो गया। तो मेरा ये मानना है, मैं हो सकता है अकाउंटिंग में ठीक हूँ जिस तरह आप हैं, वो भाई प्रोडक्शन में ठीक, आपको अकाउंटिंग बड़ी अच्छी है, अकाउंट बड़ा मैनेज करते हैं, एक एक खाते रुपए का टका टके का हिसाब करते हैं। भाई जरा खुले दिल के बंदे हैं, दरवेश बंदे हैं, इखलाक बड़ा अच्छा है, बेचना जानते हैं। आप प्रोडक्शन संभाले, अकाउंट संभाले, उनको सेल दे दें। तो जब दो माइंड मिल गए तो एक बड़ी एम्पायर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपकी परफेक्शन इसमें है, उनकी परफेक्शन उसमें, तो दोनों ही बिल्कुल फील्ड परफेक्शन पे हैं, तो वो चलेगी। हर फन मौला होना रैंडम होता है, वो किसी किसी में अल्लाह पाक डालते हैं। ठीक है, वो खुदादार सलाहियत होती है, वो हर फन मौला है, वो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, वो किसी किसी में ही होती है। ठीक है, तो बाकी ये है कि बिजनेस के हवाले से बेसिक चीज़ें मेरा ख्याल है क्लियर हो गई हैं। फिर भी कोई और चीज़ डिस्कस करना चाहे तो पूछ लें आप। बस और तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमने जब शुरू किया, जिन्हें सोच आई, तो जाहिर भाई से तकरीबन 2 साल हो गया, बहुत अच्छा ताल्लुक है माशाल्लाह, उठना बैठना। और मेरा भी माजी ऐसा है कि मैं वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हूँ, एक्स हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैंने भी काफ़ी काम किया है बिजनेस के। मेडिसन से बहुत 10 साल के मैंने काम किया, कन्फेक्शनरी का बहुत बड़ा काम किया, जूस से मैंने मिज़ान जूस की मैंने सोल चलाई, तो उसको सामने रखते हैं, वरना फिर मैंने ये आइडियाज़ मेरे सामने थे। फिर आपको देखा जो यूट्यूब पे, तो आपकी मोटिवेशनल बहुत अच्छी थी, उस पर बहुत सारी हकीकत झलकती थी। तो मिलने का बड़ा, मैंने कहा जब मिल लेते हैं तो आपसे मिले, बड़ा अच्छा लगा, अच्छे आइडियाज़ हैं।
बाकी करना हमने क्या है, हमने तो सिर्फ अपनी जनरेशन के लिए सोचना है. मैं बच्चों को डेरा खान से यहाँ लाया हूँ, पढ़े हैं माशाल्लाह, कामयाब हो गए. मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों माशाल्लाह कामयाब हो गए. अब उनका फ्यूचर मुझे जॉब में, क्योंकि मैं जॉब कर चुका हूँ, अच्छी जॉब कर चुका हूँ. तो उसके बाद जब ये बच्चों को मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जॉब मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन इनको कम से कम किसी ट्रैक पे चलाना चाहिए. तो जब इनसे बात की गई तो इन्होंने भी वेलकम किया कि ठीक है हम कर लेते हैं. तो अब ये शुरुआत है. ज़ाहिर भाई बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके बच्चे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं ये भी. तो उम्मीद तो मुझे बहुत है. बाकी जो आपने डॉक्यूमेंटेशन का कहा है, तो पार्टनरशिप डीड के बारे में मैंने भी सोच रखा है, और मैंने ज़ाहिर भाई से डिस्कस भी किया कि हम पहले डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और वो ये शराइत होंगी. बिल्कुल तो उसमें शराइत हमने पहले बहुत सारी बता भी दी एक दूसरे को कि ये होंगी, हमारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे. बिल्कुल ठीक है. ये सिर्फ हमारे सिपाही हैं. हम्म अल्लाह ताला हमें कुव्वत दे, हम ये कमांड करें, और इनके साथ जब ये उस लेवल पे आ जाएंगे तो इनके यूनिट भी अलग बनाए जा सकते हैं, इनके साथ चलाया भी जा सकता है, बिल्कुल इसी में भी इंक्रीज किया जा सकता है. ये हमारी एक सोच है. अल्लाह इसको कामयाब करे. बाकी बंदे की तो सोच ही होती है. ऐसे ही है. तो आप जैसे दोस्त मिल गए, इंशाल्लाह ताला आपकी गाइडलाइन मिलेगी तो मजीद भी इस पर फ़ायदा होगा. क्योंकि वो शुरू से बिजनेस करते हैं, क्राइसिस आ जाते हैं, फैमिली क्राइसिस, कुछ भी, वो आ गए इधर. उन्होंने इधर भी एक काम किया हुआ है माशाल्लाह, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. तो चला रहे हैं, उसको भी कोशिश हो रही है कि, लेकिन उसमें भी पाप वाली बातें आई हैं कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, तो उसकी वजह से थोड़ा मसले मसाइल बने हुए हैं. तो ये कन्फर्म है, हदीस भी बताती है, उसका फरमान भी है, कुरान पाक का खुद भी कि यही हमें तलकीन करता है. तो ये ज़रूरी चीज़ है. बगैर डॉक्यूमेंटेशन के कोई काम या कोई ऐसा सिलसिला नहीं करना चाहिए, वो ज़रूर है. खैर, ये ठीक तो है जी. बातें चलती रहती हैं. अब पॉइंट तो ये है, सॉरी बात आपकी काट कोई रहा नहीं, हूँ कोई नहीं. क्योंकि टाइम शॉर्ट है. पॉइंट ये है कि बिल्कुल सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं तकरीबन. जी मेन चीज़ ये है कि जब भी आखिरी पॉइंट पे आते हैं, एंड लिमिट पे आते हैं, किसी के भी दिल में आए ना, पहले दरख्त बचाना है. जब दरख्त बच जाएगा ना, फिर इनको भी आज़ादी होनी चाहिए कि ज़िंदगी में जो काम चाहे कर सके. आपको भी आज़ादी होनी चाहिए कि आप इस बिज़नेस से हटके जो दिल करे ज़िंदगी में बिज़नेस कर सकते हैं. लेकिन कतन ये बिज़नेस या इससे मिलता जुलता बिज़नेस अलग नहीं करेंगे. पॉइंट समझ आ गया कि बिल्कुल नहीं? सही बात है आपकी बात ये से. या इससे मिलता जुलता. हाँ जी. बहुत वड्डी मखलूक, बहुत वड्डी कायनात अल्लाह दी, बड़े कारोबार हैं. जिस कारोबार को हाथ लगाओ वही चलेगा. बस मेहनत, ईमानदारी, लगन से काम करो. ऐसे है जी, ठीक हमने है. कोशिश मेरी यही है कि हमारा ताल्लुक कभी किसी स्टेज पे खराब ना हो. हाँ, तो बस उसका ये ये एक चीजें हैं, चलती रहती हैं. आपकी बात 100% सही है. बस इंशाल्लाह उसका ताला यही है कि जब भी करना हो बेटे, आप नहीं करना है, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना चाहते हो ना, कोई और बिजनेस में पैर खड़ी कर देना, लेकिन इसको डिस्टर्ब नहीं करना. जो बाप दादा ने पौधा लगाया ना, वो एक दरख्त लगा चलाना चाहिए, उसके साथ 4 और दरख्त लगा दो, तो भाई और लोगों को फायदा हो जाएगा ना. एक अगर मैंगो का है तो साथ किन्नू का लगा दो, साथ और मुख्तलिफ लगा दो ना, फायदा होगा ना लोगों को. तो ये नहीं करना कि वो दरख्त काट के दूसरा दरख्त लगाओ, ये हिकमत नहीं होती. ठीक है जी. यानी कि जिस तरह मेरा है कि आज से 5-6 साल पहले स्कूल बनाए, ये पंजाब साइंस स्कूल, आपने देखा होगा बाहर जी सिक्योरिटी साथ गार्ड ही बैठे. है. तो मैंने इतने, आपने और भी बिजनेस देखे हैं मेरे, क्या मैंने स्कूल बंद कर दिया? नहीं, आज भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. 35 स्टाफ मेंबर है, 400 प्लस स्टूडेंट्स हैं, आज भी चल रहा है, बंद नहीं किया. हाँ, जो बिजनेस शुरू किया उसके सिस्टम्स बनाए हैं, उसको ऑटो पायलट पे कन्वर्ट किया है कि आपके होने से या ना होने से आपके बिजनेस पे फर्क ना पड़े, ऑटो पायलट पे हो जाए कि आप आपस में उलझे ही ना. आपके डॉक्यूमेंट बोल रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको पता ही नहीं. आपको अकाउंटेंट शीट दे रहे हैं महीने के एंड पे, ये मामले हुए हैं, लेकिन शुरू में कोई अकाउंटेंट हायर नहीं करना, कोई कुछ नहीं, खुद सारी चीज़ें मैनेज करनी, लेकिन एक एक चीज़ रिटर्न में करनी है. रिटर्न. ठीक है, यानी एक निज़ाम सिस्टम बनाए. तरतीब करने वाले. जिस तरह आप फरमा रहे हैं, पहले माशाल्लाह आपने जो कारोबार किए हैं उनमें बेसिक यानी कि आपने एक निज़ाम बना दिया है. जिस तरह कह रहे हैं वो निज़ाम ऑटो पे चल रहा है. हाँ, सेम मेरा भी थोड़ा माजी माशाल्लाह जिस तरह सलीम भाई ने बताया है बिजनेस का शुरू से विरासत में मिला. फिर बच्चे जब बड़े हो गए तो माशाल्लाह इन्होंने जो फील्ड अपनाई दावत इस्लामी को, तो अल्हम्दुलिल्लाह
پھر بچیاں بڑی تھی، بچے چھوٹے تھے، تو اس میں ہجرت کی سنت پہ عمل ہوا الحمدللہ ماشاءاللہ. بڑے تینوں بچے الحمدللہ مکمل کر کے ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں. تو یہ چھوٹے تینوں ابھی پیچھے پیچھے پڑھ رہے ہیں. تو الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا تھا. والد صاحب کی وراثت میں بہت کچھ ایسے ہیں سارے. تو ایسی بھی ڈسکس ہوتی رہتی تھی. تو وہ ایک مثال ہے نا کہ کنواں خالی ہو ہی جاتا ہے اگر اس کو بھرا ہوا کنواں بھی ختم ہو جاتا ہے, اس کو آگے بڑھنا جاری چاہیے. رہنا جس طرح آپ چاہیے. فرما رہے ہیں کہ درخت ایک لگا دوسرا تیسرا. تو الحمدللہ اپنی بھی یہی نیت تھی, بچوں کو بھی یہی ذہن دیا. بیسک تو بچوں کو یہ کہا ہے کہ آپ کی یہ ہم بنیاد بنا رہے ہیں, اس بنیاد پہ جو بھی جو عمارت کھڑی کرنی ہے آپ نے خود کھڑی کرنی ہے. تو اپنی صلاحیت استعمال کریں. ہمارا کام ہے آپ کو بہترین قسم کا ایک پلیٹ فارم دینا. تو اسی پہ الحمدللہ. اور پھر ماشاءاللہ انہوں نے جس طرح آپ کی تعریف کی, انہوں نے آپ کے پروگرام دیکھے ہوئے تھے, تو کافی دنوں سے اشتیاق تھا بھائی اکٹھے جائیں گے ملیں گے. تو میں کاروبار کے سلسلے میں ان کو پتہ ہے بس وہ کوئی 2-1 مہینے میں نے خود ہی سنبھالا ہے. پہلے اسی طرح کسی دوست کے کہنے پہ وہ شروع کیا ہے, بہت بڑی انویسٹ تھی. تو ایگریمنٹ بھی کیا تھا پہلے ان سے, ٹرم اینڈ کنڈیشن بھی طے تھی, اعتبار بھی تھا, اعتماد والی بات بھی تھی. لیکن وہی بات والی ماشاءاللہ آپ نے جو پوائنٹ دیا نا کہ جب پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے نا تو پھر سب سے زیادہ اولویت پیسے کو ملتی ہے. پھر وہ رشتہ تعلق وہ ہر چیز ایسا ایسا پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہی ضرورت ہوتی ہے. ضرورت جب وہ نیڈ کو گریڈ میں چینج ہوتے ہوئے نا وہ بندے کے اختیار نہیں رہتا. وہ کہتا تو یہ ہے کہ میری نیڈ ہے, لیکن وہ نیڈ جب گریڈ میں چلی جاتی ہے نا تو پتہ اس کو تب چلتا ہے جب اس کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. تو کہنے سے نہیں ہوتا, ہر چیز کو عمل کرنا پڑتا ہے, عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے. تو بالخصوص یہ تو قربانی مانگتی ہے, بزنس ویسے بھی قربانی مانگتا ہے, ہمت, حوصلہ, صبر, جذبہ, یہ چیز. تو انشاءاللہ الحمدللہ جذبے جوان ہیں, بچے بھی جوان ہیں, اگرچہ کہ ہم بڑھاپے کی دریز پہ چلے گئے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ہم یہ اگلی نسلوں میں یہ چیز ڈال رہے ہیں الحمدللہ. تو رزق کے حلال کمانا اور انبیاء کا پیشہ ہے الحمدللہ, اور اس پہ انشاءاللہ اللہ برکت دیتا ہے. جب نیت صاف ہو تو منزل خود بخود آسان ہوتی ہے. باقی انشاءاللہ آپ کا تعاون رہے گا انشاءاللہ, ہم بھرپور آخری دم تک انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعلق رہے گا ہمارا, چاہے یہ الگ یونٹ بنے, آگے بڑھیں, جو بھی ہوگا. کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم جب تعلق بناتے ہیں تو ہم بیس کو پکڑتے ہیں, جڑ کو پکڑتے ہیں, پھر آگے شاخوں کو نہیں پکڑتے. اب جڑ جب آپ سے شروع ہوگی انشاءاللہ اس معاملے میں تو یہ انشاءاللہ آگے تک جائے گی. بچوں کو نام دے دوں, آج نام دے دوں ان کو دوبارہ. آپ کا نام کیا ہے؟ طاہا کاروباری. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ کا نام غوث کاروباری, حذیفہ کاروباری. ہاں جی بھائی جان, کیا نام ہے؟ حسن کاروباری. لو جی, چاروں بچوں کے نام آگے. جب اب بندے آپ کو بلائیں گے نا حسن کاروباری, تو حسن کاروباری صبح بھی سنے گا, حسن شام کو بھی سنے گا, حسن رات کو بھی سنے گا, حسن گلی محلے میں سنے گا, حسن وائرل ہو جائے گا. حسن کاروباری کسے ملنا ہے جی؟ حسن کاروباری سے ملنا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو خود بخود طبیعت میں تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. نام کا شخصیت پہ, طبیعت پہ بڑا اثر ہوتا ہے. یعنی کہ جب کوئی بھی چیز بار بار پکاری جاتی ہے نا, وہ عمل پہ ابھار دیتی ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ خود بھی کبھی منہ سے بولیں گے انی دنیا مینوں کاروباری کہندی ہے, میں کاروباری ہے بھی کہ نہیں. خود اندر سے آئے گا, اندر سے انسان جاگے گا ایک اور انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں ان فیوچر چاروں اپنی اپنی بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہوں چاروں. ایک دفعہ مل جل کے پہلے فیکٹری کا نظام سمجھو, کاروبار کو سمجھو, سال یا 2 یا 3 جب سمجھ جاؤ, اس کو آٹو پائلٹ پہ کر دو, بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک بن جی. ہمارا شروع سے ذہن تھا, مطلب ابو وغیرہ دادا ابو کاروبار تھا, تو شروع سے یہ ذہن تھا کہ کبھی نوکری مطلب اس طرح ہی کام نہیں کرنا. اگر کرنا بھی ہے تو دین کے معاملے میں کرنا, جس طرح امامت کا یا درس نظامی کرانا, استاد بننا یا ٹیچر بننا, اس معاملے میں کرنی ہے تو کرنی ہے, ورنہ ایسے عام نوکری وغیرہ نہیں کرنی. مطلب شروع سے یہ تھا کہ بزنس کریں گے اپنا. کرو گے تو پتہ چلے گا. ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ کریں گے, لیکن محنت مانگنا ہے. سب سے پہلے اچھا ورکر بننا ہے, نہیں ورکر بھی نہیں بنا, سویپر بننا ہے. سمجھ آئی؟ میرے اپنے آج کے دن بھی یہ ذہن بچہ بیٹھا ہے, اس سے پوچھ سکتے ہیں
2-3 दिन पहले की बात है, हमारी आया जी छुट्टी पे थी, मैं वॉशरूम गया तो सारा महला था। मैं इतनी देर में किसी लड़के को कहता खुद ही पानी शानी डाल के साफ कर दिया, ओके करके बाहर आ गया। अगले को कहते तो आज किसने किया जी, आया जी तो आई नहीं थी, मैनेजर पूछ रहा हूँ, भाई हो गया। बात समझ आई कि नहीं? आपकी तबीयत में ये होनी नहीं चाहिए कि मैं ये क्यों करूँ, मैं ये क्यों करूँ। नाम तो आपका चल रहा है ना, कंपनी तो आपकी है ना, ठीक है। तो कभी भी किसी भी तरह का वक्त आ सकता है, हर वक्त के लिए तैयार रहना है आपने। तो इसलिए एक अच्छे से अच्छा, जितने अच्छे वर्कर बनोगे ना, उतने ही अच्छे लीडर बनोगे आप, उतने अच्छे मैनेजर बनोगे, उतने अच्छे बॉस बनोगे। ठीक है? सबसे पहले अच्छे वर्कर बनो, तुन के काम करो। क्यों? फर्ज इबादत के बाद सबसे बड़ी इबादत कौन सी है? रिज़्क़ हलाल कमाना। हलाल रोजी ऐन इबादत है कि फर्ज इबादत के बाद सबसे बड़ी इबादत, हम इबादत ही नहीं समझते इसको। हम सिर्फ तस्बीह फेरने को इबादत समझते हैं, रोजे रखने को इबादत समझते हैं, हम नफल पढ़ने को इबादत समझते हैं, हम मस्जिद बैठने को इबादत समझते हैं। भाई दुकान में बैठना भी इबादत है, मैंने थोड़ी कहा, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हदीस मुबारक है। इबादत नहीं बल्कि नफल, हाँ अल्लाह का, तो ये आयत है, ठीक है। तो जो अल्लाह का दोस्त हो जाए उसको क्या चाहिए? हाँ, शर्त बस एक ही है, शर्त एक, आप माशाअल्लाह आलिम दीन है, मेरी एक छोटी सी कोशिश है और काविश है, आप चारों अपने अपने पेज बनाएं और चैनल बनाएं और लोगों को पढ़ाना शुरू कर दें कि दीन में कारोबार की अहमियत क्या है। सिर्फ 500 लेक्चर आप दे दें और 500 भाई आप दे दें, बस 1000 लेक्चर जब YouTube पे पढ़ा होगा ना कि दीन क्या कहता है कारोबार करो, और कारोबार आपकी जुबान में दम पता कब आएगा? जब आप खुद कारोबार कर रहे होंगे, फिर जुबान में क्या आएगा? दम आएगा। उससे पहले तासीर नहीं पैदा होगी, उससे पहले अल्फाज निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे अल्फाज, सिर्फ इधर से अल्फाज नहीं निकलने, यहाँ से अल्फाज जब निकलेंगे, कब निकलेंगे? जब तबीयत में दर्द होगा, कैफियत होगी, जब रगड़े खाए होंगे, जब फील्ड में काम किया होगा ना, फिर यहाँ से आवाज निकलती है, क्यों? दिल से जो है निकलती है, असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है, ठीक है। लो जी, बस यही जनरल बातें थी। शुरू में तो क्या, कुदरत है, नेचर है, अल्लाह का कानून है, सगे एक ही माँ की गोद में पलते हैं बच्चे हैं, एक ही साए तले पलते हैं, एक ही घर में रहते हैं, वक्त आने पे आहिस्ता आहिस्ता सब क्या अलग अलग परिवार हो जाते हैं। अल्लाह का निज़ाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरीके से आज माशाल्लाह शुरू करो, चीजें समझो, अच्छे करो, ये एक दरख्त लग जाए, बड़ा दरख्त लग जाए जो चलता रहना चाहिए, ठीक है। अलग अलग आप अपने अपने दरख्त भी वक्त आने पे लगाना। अभी सीखो, माँ बाप से, वालदैन से तजर्बा लो। मार्केट बहुत बड़ी उस्ताद है, मार्केट बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, वहां से सीखो, एक्सपीरियंस लो, ठीक है। उसके बाद मैदान में उतरो। खिलाड़ी अगर बगैर तैयारी के मैदान में उतर आएगा ना, तो हारेगा या जीतेगा? हारेगा। तो कारोबार को आपने हार और जीत से निकल के करना है, हार और जीत की नहीं सोचनी, बस आपने करना ही है, आपने करते ही रहना है, करते ही रहना है, मैदान में रहना है, मैदान छोड़ के नहीं भागना। जो मैदान छोड़ के भाग जाता है उसको खिलाड़ी डरपोक इंसान होता है, वो बुज़दिल होता है। मैदान नहीं छोड़ना, यानी कि कारोबार नहीं छोड़ना। एक नहीं समझ आ रहा दूसरा, दूसरा नहीं समझ आ रहा तीसरा, पहले नहीं समझ आया दूसरा, जो गलती की उससे सीखे, फिर तैयारी करके आ। मैदान नहीं छोड़ना बस, यानी कि मैदान का मतलब क्या है भाई? कारोबार, कि कारोबार नहीं छोड़ना, बस भेस बदल बदल के आते रहना, कभी एक कभी दूसरा, कभी बदल बदल के बेशक आते रहो, लेकिन आते रहो। फिर वो लोग जो कंसिस्टेंसी के साथ लगे ही रहते हैं, चिमड़े ही रहते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। या तो शुरू ही ना करो, शुरू करो तो फिर खत्म ना करो, या तो शुरू ही ना करो ना, मसला नहीं है। सुकून की जिंदगी गुजर रही है, नौकरी कर रहे हैं, फला करते रहो, बस शुरू कर लो तो फिर ये डिक्शनरी में लफ्ज ही नहीं होना चाहिए, फिर खत्म नहीं करना,
ٹھیک ہے. آپ کے لیے ایک دو باتیں اور ہیں. سرائکی بندے جو ہے نا میری زندگی میں بڑے کم ہیں جو بڑے کاروباری ہوں. اللہ نے اب شکر الحمدللہ ہواؤں کا رخ بدل دیا ہے. میں نے ملتان میں ٹریننگ سینٹر بنایا ہوا ہے نا, اب بہت سے سرائکی لوگ آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اپنے سیٹ اپ لگانا شروع ہو گئے. خوشی ہو رہی ہے اس بات کی. 5 سال لگے ہیں مجھے اس لیول پہ آتے. پٹھان تو ماشاءاللہ آٹو پائلٹ پہ, ماڑا ایک فیکٹری لے کے جائیں گے, ماڑا پروڈکشن پورا نہیں ہو رہا, ایک اور بھیجو, ماڑا ایک اور فیکٹری بھیجو. 3 4 پہ پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ. 5 سال پہلے سے یہ نظام شروع ہوا. ہاں اب وہ بیلٹ جو ہے ادھر محنت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب آہستہ آہستہ وہ بھی انشاءاللہ آنا شروع ہو گئے. اور آپ لوگوں کی خصوصیت خوبی میں بتا دیتا ہوں, کیوں دن رات میں متھے پڑتا ہوں ادھر لوگوں کے, دن رات میں میٹنگز کرتا ہوں. جتنے محنتی یہ لوگ ہیں, جتنے محنتی یہ لوگ ہیں یا پٹھان قوم ہے, یقین کرے ہے ہی نہیں کوئی. جتنے محنتی ہیں جان لڑا دیں گے. ہاں, ان کو وقت کا ہی نہیں پتا, بھوک کا نہیں پتا, نیند کا نہیں پتا, پیاس کا نہیں پتا. یہی محنت اپنے بزنس پہ کر لو بس. ہاں میں 100% آپ کی اس بات سے ایگری ہوں. وہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ہاں میں بھی وہیں کا, میں نے گزارش کی ہے کہ وہ گورنمنٹ جاب کی ہے. ساتھ میں نے تقریباً مجھے ہو گیا 20 سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے. تو بچوں میں بھی یہی چیزیں میں نے دیکھا ہے. پہلی بات, اصل میں وہ لوگ یوز ہو جاتے ہیں. میں آپ کو, کیونکہ وہاں پہ اپر پنجاب جب آیا تو یہاں کی کیونکہ ان کا ٹیلنٹ اور ہے, تربیت اور ہے, ایجوکیشن اور ہے. ہمارے علاقے میں کیونکہ ہمارا سرداری نظام ہے سارا اس بیلٹ کا تقریباً, تو وہ لوگ مطلب کہ ڈپریشن میں لے کے جاتے ہیں, سپریس کرتے ہیں بچوں کو, بڑوں کو. تو وہاں ایک اور ٹرینڈ ہے, مجھے پتا آگے آنے ہی نہیں دیتے. وہ نہیں آ رہا. اس لیے پھر جو یہاں سے لوگ گئے تو وہ ان کو یوز کرتے تھے, کرتے ہیں, کر رہے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے, آپ کے پاس لوگ آتے ہوں گے. اب وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن لیول پہ وہاں کی بہت بڑی کوانٹٹی تعداد آئی ہوئی ہے. تو لاہور میں ہر یونیورسٹی سے بھری پڑی ہے, بہالپور ہو کہیں پہ, تو وہ لوگ اب نکلے ہیں. اب وہاں پہ یہاں تک پاکستان کو بنے ہوئے جتنا عرصہ ہو گیا, اب آ کے وہاں میڈیکل کالج آیا ہے, یونیورسٹی آئی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ پیچھے کیا ہو گیا. مجھے پتا میرا اپنا خانے والی علاقہ ہے. 83 میں میں ریکارڈ بات کر رہی ہوں, 83 میں آج تک نہیں بنا. اب آ کے کہیں اس کی اپروول ملی ہے. اب اندازہ لگا کتنا ڈیوریشن 40 سال لگے. آپ کا نام کیا ہے؟ صحیح ہے, سلیم اقبال میرا نام ہے. سلیم بھائی, میں پھر اختلاف کروں گا. پتہ کیا, ادارے پھر نوکر بناتے ہیں. ادارے معذرت کے ساتھ, نہیں صحیح ہے. یونیورسٹی نوکر بناتی ہے, اسکول نوکر بناتے ہیں, کالج نوکر بناتے ہیں. الحمدللہ یہ بیڑا ہم نے اٹھایا ہوا ہے. جگرا دیکھو نا, جہاں پہ نوکر کی انتہا ہوتی ہے ہم ابتدا وہاں سے کرواتے ہیں. آ جاؤ اینڈ لمٹ کر کے, پہلے ہیلپر, پھر فلاں فلاں فلاں, سپروائزر, مینیجر, ڈپٹی مینیجر, جی ایم, جنرل مینیجر, اور پھر کر کے ایڈ لمٹ, اب اپنا بزنس شروع کر لو. ہم ابتدا وہاں سے کرواتے ہیں. صحیح بات ہے, میں آگے آپ سے. اب اس پورے بیلٹ میں لیڈر پیدا ہو رہے ہیں الحمدللہ. بے شک میٹرک پاس ہے, آ جاؤ آپ کو اپنی فیکٹری کا مالک بناتے ہیں. بنتے ہیں لوگ, بن رہے ہیں, خوشحالی آ رہی ہے, یہ خوشی کی بات ہے. ٹھیک ہے جی, بس اب میٹنگ کو ادھر ہی وائنڈ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گئے, تھینک یو. یہ ماشاءاللہ دونوں بھائی پارٹنرشپ پہ کاروبار کرنا چاہ رہے تھے, میرے پاس آئے تو بچوں کو بھی ساتھ لائے, ان کی بھی کچھ تربیت کر دیں, کچھ گائیڈ لائن دے دیں کہ ہمارے لیے کس طرح سے ہم پارٹنرشپ پہ بزنس کرنا چاہیں گے. تو میں نے سوچا کہ یہ چیزیں ریکارڈ کر لوں تاکہ وقتاً فوقتاً آپ کے کام آ سکیں اور آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. سب سے بڑھ کے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ جو نوجوان نسل ہے ان کا مائنڈ سیٹ بدل رہا ہے. اب یہ لیڈر بننا چاہ رہے ہیں, اور ان کے پیچھے ان کے والدین کا ہاتھ ہے کہ ہم نے تو نوکری بے شک کی ہے, لیکن ہمارے بچے جو ہے نا وہ بزنس مین بنیں گے. چاروں کے نام بدل دیے, چاروں انشاءاللہ کاروباری ہوں گے. آج نہیں تو کل, زندگی رہی تو وقت کے ساتھ وقت ثابت کرے گا انشاءاللہ. ہم کوشش کر رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں. آخر میں بس یہی کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ اگر آپ غریب گھر میں پیدا ہوئے ہیں نا, آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, یقین جانیے. ہاں, محنت کر کے تقدیر خود بنا سکتے ہیں, خود محنت کر کے اٹھ سکتے ہیں.
آپ رول ماڈل بن سکتے ہیں لوگوں کے لیے. دنیا آپ کی مثال دے گی, دنیا آپ کو فالو کرے گی, دنیا آپ کی تعریفیں کرے گی, بشرط یہ کہ آپ اپنا مشن بڑا کر لیں, اپنا گول بڑا کر لیں, اپنا ویژن بڑا کر لیں, اپنی سوچ بڑی کر لیں اور اپنا کاروبار شروع کر لیں. کاروبار کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے کی ضرورت نہیں ہے, صرف 2000 5000 10,000 بھی ہیں. آ جاؤ, ہم سکھا دیں گے, میرے پاس آ جائیں, بس ادھر آ کے رہیں, فری میں رہیں, کھانا پینا کھائیں, رہائش ملے گی. بس ہفتے 10 دن کے اندر اندر جب جاؤ گے تو بزنس مین بن کے جاؤ گے, کوئی فیس نہیں ہے. یہ بیڑا ہم نے اٹھایا ہوا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جس مشن پہ ہم لگے ہوئے ہیں اس میں کامیابیاں دے. اگر اس ویڈیو کو دیکھنے سے آپ کو کچھ فائدہ ہو گیا ہے یا آپ کو کچھ معلومات ملی ہے تو لازمی میری آواز کو پھیلا دو. یہ پھیلے گی کیسے کہ اس کو لائک وغیرہ کر کے شیئر میئر کر دو تاکہ لوگوں تک یہ آواز پہنچ سکے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بھائی, اپنے دوست, اپنے میزبان عرفان سائنس والا کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.